دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ تو ہم تو ہیں اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اعتکاف میں یہ بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کرے بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو
جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا، اور 5 راتوں میں 1 رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی، تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات وہ 5 راتیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں۔ اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر کے لیے مانگے، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں، پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا، جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے، یہ ہمارا دیس ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پورے ملک کی بددیانتی کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جھوٹ یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں ظلم و ستم، قتل و غارت یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں زنا کے اڈے یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جوئے شراب کے اڈے یہ کس کی سازش ہے؟ دفتروں میں رشوت، بدعنوانیاں یہ کس کی سازش ہے؟ زمینوں پہ قبضے یہ کس کی سازش ہے؟ عدالت کا بک جانا، وکیلوں کا بک جانا یہ کس کی سازش ہے؟ سیاستدانوں کا بک جانا یہ کس کی سازش ہے؟ تمام طبقہ، علماء کا بک جانا، تاجروں کا بک جانا، ذمہ داروں کا بک جانا کس کی سازش ہے؟ اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے۔ اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ کے نبی بھی مکے کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لیے دعا فرمائی، انصار کے لیے دعا فرمائی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا فرمائی، اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، بہت بڑی عبادت ہے دعا، بہت بڑی عبادت ہے دعا۔ اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں، پھر اللہ سے باتیں کریں، بات کریں، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہمیں یہ مصیبت پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، منت کرو، خوشامد کرو، یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو
آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور آخری عشرہ پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئی، ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئی، تو آپ نے دیکھا یہ سوکن تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، آپ اجود الناس تھے۔ ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ، جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں، تو وہ مشائخ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ عرب میں سخاوت فطری ہوتی ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں۔ تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف کرتے تھے مستقل۔ جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی۔ پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا، اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور اسی میں فتح مکہ ہوا۔ 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا، تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی، سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے۔ ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت، آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا۔ تو فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا، اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا، کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئی، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔
لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے ایسے۔ تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت۔ ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت، تو آپ اسے کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں 70 کی دہائی میں، تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے، اور ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی، پھر یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے کے لیے۔ وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے، وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو آپ دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحت، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے، بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا، 3 دن